إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی موت و حیات کا خالق، ان کا پیدا کرنے والا ہے، جو اللہ تعالی مالک الملک، خالق ارض و سما، ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہم سب کا رازق، ہم سب کا پالنہار ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی تمام تر عبادات میں اور اپنے ناموں میں، اپنے صفاتوں میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر کے ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے عالم برزخ سے غافل مسلمان. خطبے کے عنوان کا جو اختیار ہے اسے کیوں چنا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے یہ برزخ اور برزخ کی زندگی کے تعلق سے لا علم ہے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. اور بعض لوگ جو جانتے بھی ہیں تھوڑا بہت، جنہیں اللہ نے برزخ اور برزخ کی زندگی کے متعلق علم دیا ہے، تو وہ بھی لاوبالی، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے یہاں بھی غفلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. لہذا اسی مناسبت سے یہ طے کیا گیا کہ برزخ کی زندگی کیا ہے، اس کی مدت کتنی ہے، اور اس میں ملنے والی نعمتیں اور اس کا عذاب کیا ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. بنیادی طور پر ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہر انسان
4 قسم کے دور سے 4 طرح کی حالات سے گزرنے والا ہے۔ اب چاہے یہاں موجود مرد حضرات ہوں یا اوپر موجود ہماری مائیں اور بہنیں، ہم سب نے 4 قسم کے معاملات، 4 قسم کے حالات ایسے ہیں جس سے گزر کر کے جانا ہے۔ ان میں سب سے پہلی حالت انسان کی زندگی اس کی ماں کے پیٹ میں گزرتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہر جائے تو اس کے بعد انسان ماں کے پیٹ میں تقریباً 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک زندگی گزارتا ہے، اور وہیں پر انسان کی کہہ لیجئے کہ بناوٹ ہوتی ہے، اسے شکل و صورت دی جاتی ہے، اس کی جسمانی بناوٹ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12، 13 اور 14، 12، 13 اور 14 آپ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، اور اس کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل چلائی۔ اسی چیز کو خیال کر کے عمومیت یہ کہا گیا کہ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر عورت کے پیٹ میں جہاں نطفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پانی کے قطرے کو ٹھہراتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے قطرے کو خون بناتا ہے، اور وہ خون گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی گوشت سے ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، اور پھر انہی ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے جہاں سے ہر انسان نے گزرنا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا آج کے دور میں، موجودہ دور میں، کہ وہ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے کو ٹھہراتا، اور اس کے بعد ان حالات سے گزر کر انسان دنیا میں آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ماں کے پیٹ میں انسان بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے۔ ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسری اس جگہ کا اندھیرا جہاں وہ ہوتا ہے، اور تیسرا اندھیرا اس پتلے سے چمڑی کا ہوتا ہے جس میں انسان لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مدت جو ہے بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، 6 سے 9 مہینے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی میں دوسرا مرحلہ آتا ہے، دنیا کی زندگی، جہاں اس نے زندگی گزارنا ہے، جہاں اس نے عمل کرنا ہے، جہاں اسے اپنے لیے نیکیاں جمع کرنی ہے، اور جہاں انسان اپنے لیے گناہوں کو بھی جمع کرتا ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ دنیا کی زندگی کا جو مرحلہ ہے یہ تقریباً کہہ لیجئے کہ 60، 65، 70، 80 یا 100 سال، 110 سال بھی چلتے ہیں۔ یہ 110 سال تک کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے برزخ کی زندگی کا۔ تیسرا مرحلہ، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ برزخ کی زندگی میں نہیں جانے والا ہے۔ نہیں، تیسرا مرحلہ، اللہ تعالی انسان کو برزخ کی زندگی میں زندگی عطا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اللہ زندہ رکھتا ہے، لیکن کہاں؟ برزخ کی زندگی میں۔ اس اعتبار سے ایک عقیدہ سمجھ کے جائیے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانتے ہیں، نہیں، ہم زندہ مانتے ہیں۔ ہم نبی کو برزخ کی زندگی میں زندہ مانتے ہیں، موت کے بعد دنیا والی زندگی میں زندہ نہیں مانتے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے۔ بہرحال برزخ کی زندگی کی ابتدا انسان کے جسم سے روح کے نکلنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ کب شروع ہوتی ہے؟ کوئی بھی مرد یا عورت، اس کے جسم سے روح نکل جائے، اب اس کے برزخ کی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ اور یہ ختم کب ہوگی؟ اس دن جب سور پھونکا جائے گا
اور سارے لوگ، اللہ نے قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر اس کا ذکر کیا کہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تمام مرد تمام عورتیں اپنے قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یہ برزخ کی زندگی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب مرنے کے بعد قیامت کے آنے تک انسان اور اس کی زندگی کے درمیان ایک برزخ، ایک دیوار لا کر کے کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اب یہ دنیا میں آنے والا نہیں ہے، یہ دنیا سے جانے کے بعد اپنی برزخ کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں یا تو انسان کی قبر، انشاءاللہ اس پر ایک تفصیلی حدیث میں آپ کو سناؤں گا، مختصراً اپنے ذہن میں یہ خاکہ بنا لیں کہ انسان کی زندگی یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے میں گزرتی ہے، یا پھر برزخ میں انسان اپنے لیے دنیا میں اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کے بعد اسی دنیا میں اپنی قبر کو جہنم کا ایک گڑھا اور جہنم کا کہہ لیجئے کہ حصہ بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی حالت جہاں انسان نے پہنچنا ہے وہ ہے برزخ کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیشگی والی جنت یا ہمیشہ عذاب والے جہنم میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ چوتھی حالت ہے۔ آپ پڑھیں اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ۔ سب سے کم مدت ماں کے پیٹ میں، اس سے تھوڑی سی لمبی مدت کہا ہے دنیا میں آنے کے بعد، اس کے بعد ایک لمبی مدت برزخ کی زندگی میں یہ گزارنے کے بعد اب ہمیشہ زندہ رہے گا انسان، یا تو اللہ کی نعمت میں یا اللہ رب العالمین کے عذاب میں۔ یہ چوتھا اللہ رب العالمین نے، پڑھیے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35، سورۃ الرعد آیت نمبر 35 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، اللہ نے کہا وہ جنت جس کا اللہ نے متقی مردوں اور پرہیزگار عورتوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ جنت، جس جنت کے حقدار اہل ایمان میں سے متقی مرد ہوں گے اور پرہیزگار عورتیں ہوں گی۔ کہا اکلها دائم وظلها، وہاں جتنی چیزیں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ انسان کی زندگی، انسان کو ملنے والی نعمت، انسان کو ملنے والی غذا، کھانے پینے کی چیزیں، وہاں کی عمارت، وہاں کی نعمتیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ کہا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ پرہیزگار لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنت اور اس کی نعمتیں، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جن کی موت گناہوں میں، معصیت میں، کفر میں، شرک پر ہوتی ہے، کہا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ آگ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر انسان نے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، 4 حالات سے گزرنے ہیں۔ ان میں تیسری حالت جو ہے میرے بھائی، تیسری حالت وہ برزخ کی زندگی ہے، اور یہ برزخ کی زندگی یا تو بڑی نعمتوں والی ہوگی یا بہت ہی بھیانک عذاب والی ہوگی۔ آپ پڑھیں برزخ کی زندگی کا تذکرہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور برزخ کی زندگی، لا الہ الا اللہ، میں آپ کو کہوں تو میری بات غلط نہ ہو، یہ تمام مرحلوں کا نتیجہ ہے، یہ تمام مرحلوں کا نتیجہ ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، راوی حدیث جو ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہانی ان کا نام ہے، وہ روایت کرتے، کہا کہ ایک دن
سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ روتے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، کہا جیسے آپ کے سامنے، کس کی بات ہو رہی؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا تھا کہ عثمان جنتی، عثمان جنتی، عثمان جنتی۔ ہم گنہگاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم گنہگاروں کا کیا کہنا۔ کہا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے آنسو سے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ۔ انسان دنیا چھوڑ کے جب آخرت کے سفر میں نکلتا ہے تو سب سے پہلا اسٹاپ، سب سے پہلا پڑاؤ، سب سے پہلی ٹھہرنے کی جگہ قبر ہوتی ہے۔ اگر یہاں برزخ کی زندگی میں آسانیاں ہو گئی تو کہا کہ آگے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، لیکن بندے کی گاڑی یہاں پھنس گئی، یہاں اس کا معاملہ بگڑ گیا، یہاں اس کے حالات بگڑ گئے، تو کہا کہ اس کے بعد کے جو مرحلے آئیں گے، حساب و کتاب، پل صراط، حوض کوثر اور میزان کے سامنے اپنا عمل کا وزن ہونا، پھر جنت جہنم کا معاملہ، یہ بڑا سخت ہو جائے گا بندے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس برزخ کی زندگی کی ابتدا ہوتی کہاں سے؟ سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4753 4753 ہم دیکھ سکتے ہیں۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کی موت ہو گئی۔ ہم میں بھی لوگ مرتے ہیں بھائی، آئے دن ہم خبر سنتے کہ فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کی وفات ہو گئی، ہم سنتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر اس حدیث کو رکھیے۔ کہا کہ انصاری صحابی کی موت ہو گئی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان پہنچے تو ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، قبر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ اتنے میں ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر جھکائے بیٹھے ہیں، اور آپ جو ہے ایک لکڑی سے زمین پر ایسے کچھ کر رہے تھے، اور آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ اعوذ باللہ من عذاب القبر۔ کہا 3 مرتبہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس قبر کے عذاب سے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اتنا خاموش بیٹھے تھے کہ بالکل سر جھکا کے اللہ کے رسول کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان العبد المؤمن، بے شک ایمان والا بندہ۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیو، توجہ سے اس حدیث کو سن لو، برزخ کی زندگی کی ابتدا اور اس کے معاملات تمہارے سمجھ میں آ جائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہ ایمان والا بندہ، یعنی کوئی بھی ایمان والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا اوپر موجود ہماری خواتین میں سے کوئی خاتون ہو، ہماری بہنوں میں سے کوئی بہن، ہماری ماؤں میں سے کوئی ماں ہو۔ کہا کہ جب کوئی ایمان والا بندہ دنیا چھوڑ کے آخرت کی سفر کی طرف چلتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ بالکل خوبصورت روشن چہرے والے فرشتے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں جنت سے کپڑے کا ٹکڑا لایا جاتا ہے، اور دنیا میں پائی جانے والی خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو لے کر کے آتے ہیں۔ وہ دونوں فرشتے آ کے اس آدمی، اس ایمان والے بندے، اس ایمان والی عورت کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ دیکھتا ہے ان فرشتوں کو۔ وہ فرشتے آ کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے، جسے ہم ملک الموت کہتے ہیں۔ وہ آ کے بندے کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد کہتا ہے اے ایمان والے بندے، تیری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہے،
تو نے نمازوں کی پابندی کی، تو نے رمضان کے روزے رکھے، تو نے اپنے مال سے زکوٰۃ دیا، طاقت تھی بیت اللہ کا حج کیا، تو توحید والا تھا، تو سنت والا تھا۔ ایسے ہی کوئی ایمان والی بندی، فرشتے اس سے کہتے ہیں اے اللہ کی بندی، تو نے اپنی زندگی، اس ایمان والی عورت سے کہتے تو نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، رسول اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اپنے شوہر کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اس کی فرما برداری کی، اپنے اولاد کی تو نے تربیت کی۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے اے وہ نفس جو اللہ سے راضی ہے، تو نکل جا۔ جس طرح ہم ایک گلاس میں پانی ڈالتے ہیں، آخری قطرہ بالکل آرام سے نکل جاتا ہے، ایمان والے بندے کی روح اس کے جسم سے ویسے بالکل آسانی سے نکل جاتی ہے۔ روح کے نکلتے ہی دو فرشتے جو آ کے پہلے سے بیٹھے جنت والا کفن لے کر کے اس کے روح کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لگاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ، کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ کہ جس کے برزخی زندگی کی ابتدا، جس کے برزخ کی زندگی کی شروعات جنت کے لباس سے ہوتی ہے، جنت کی خوشبو سے ہوتی ہے۔ فرشتے لیتے ہیں، لے کر کے اللہ اکبر چلتے ہیں۔ دونوں فرشتے لڑتے ہیں آپس میں، ایک کہتا ہے مجھے دے دو، دوسرا کہتا ہے نہیں میں لے کر کے جاؤں گا۔ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، فرشتوں کی جماعت سے گزرتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے یہ بہترین آدمی، کس کی روح ہے یہ نیک عورت، یہ نیک خاتون کون ہے، کس کی روح ہے یہ؟ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کہتے کون ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں۔ گھر والوں نے جو اچھا نام رکھا وہ نام لیتے ہیں، باضابطہ وہ نام لیتے ہیں۔ یہاں ایک چیز کا پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹی وی سیریلز دیکھ کر کے، فلموں میں زندگی گزارنے والے ان بدکار مرد و عورتوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام نہ رکھو۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور نبیوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھا کرو۔ کہا بہترین نام لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، اس کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ اکبر پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لے جاؤ، جا کر کے میرے بندے کی روح کو علیین میں لکھ دو، بہترین جگہ جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ کہا اب یہ قبر میں موجود ہے۔ ایک لمحے تک، ایک وقفے تک جو انسان زمین پر چل رہا تھا، جو دنیا کے سارے کام کر رہا تھا، اب وہ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے کاندھے پر لا کر کے قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے لا کر کے روح لوٹا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب دوبارہ دو فرشتے آتے ہیں، آ کے اسے بٹھاتے اٹھا کر کے۔ یہ ایمان والے کی بات ہوگی۔ کہا پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تو ہم تمام مردوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دے کہ ہم قبر کے سوالوں کے جواب دے لے جائیں، آمین۔ کہا من ربو کا، کہا میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا دین دین اسلام ہے۔ اور کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ تو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ فرشتے جب اس کی بات سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ قرأت کتاب اللہ فآمنت وصدقت۔ کہا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھا، اللہ کے دین کو جانا، سمجھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بندے کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ برزخ کی زندگی ہے ایمان والے کی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت نوجوان قبر میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، یہ بہترین زندگی تجھے مبارک ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون ہو جو مجھے مبارکبادی پیش کر رہے ہو؟ ذرا غور کرنا میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرنا کہ ہم کہاں ہیں آج۔ کہا کہ مبارک ہو۔ تو کہا تم کون ہو؟ کہتا ہے
میں تمہارا اچھا عمل ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے سلا دیا جاتا ہے اور فرشتے چلے جاتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بندہ جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو رات و دن اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دو فرشتے آتے ہیں بڑے ہی بھیانک شکل میں۔ وہ شکل اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا، اور ان کے ہاتھوں میں بدبودار کپڑا، بالکل گھٹیا قسم کے بدبو والا کپڑا ہوتا ہے۔ آ کر کے میت کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، دنیا میں اللہ کا فرما بردار نہیں تھا، منمانی زندگی گزاری، کچھ بھی کیا، حرام حلال ہر چیز کی تمیز چھوڑ دی، شرک بدعت ضلالت گمراہی ہر چیز میں اپنی زندگی گزار دی۔ آ کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ملک الموت آتا ہے، موت کا فرشتہ، اور روح نکالنے کے لیے آتے ہی اس کے سامنے فرشتہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا اور کہتا ہے، اے بدبخت انسان یا اے بدبخت عورت جس نے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری ہے، چل نکل اس کے جسم سے۔ اور روح اس کے جسم میں کبھی یہاں بھاگتی، کبھی وہاں بھاگتی، کبھی وہاں بھاگتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ جب نافرمانوں کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے ان کے پیٹھ پر اور ان کے پیچھے کے حصے پر مارتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ یا اللہ، روح اس کے جسم میں کیسے پھنس جاتی ہے۔ آپ ایک ریشم کا کپڑا لیجئے اور بہت سارے کانٹے والا جھاڑی ہو اس پر ڈال دیجئے، جب آپ کپڑے کو اٹھائیں گے تو کپڑا بالکل پھٹ کر کے بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ آٹے میں اگر بڑے کسی کے سر کے بال کو پھنسا دیا جائے اور نکالا جائے تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتا ہے، ویسے ہی بدبخت کی روح چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے جسم سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتی ہے۔ نکلتے ہی دونوں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ بدبودار خراب قسم کے کپڑے میں اس کے روح کو لپیٹتے ہیں، لے کے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے کون ہے، اس کا برا نام لیا جاتا ہے جو ماں باپ نے رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھلنے والا نہیں، لے جاؤ اسے، واپس لے کر کے چلے جاؤ۔ لا کر کے اسے علیین میں رکھ دیا، سجین میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں برے لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں بڑے ہی بھیانک شکل میں، آنے کے بعد جو ہے اسے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کے پوچھتے ہیں من ربک، کہتے ہیں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے کبھی نمازیں پڑھی، نہ میں نے کبھی اللہ کی فرما برداری کی، نہ میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرتی تھی، میں تو منمانی زندگی گزارتا تھا، جو جی میں آیا جب جی میں آیا وہی کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فرشتے من ربک، کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ واقعی دنیا میں جو اپنے دین کو نہ پہچانے، اللہ کی شریعت کو نہ جانے، اسلام کو نہ پہچانے، وہ قبر میں کہاں سے جواب دے گا، کہاں سے جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، میری ماں، ذرا غور کرو، اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے اگر تم نے اپنے دین کو نہ پہچانا، اپنی شریعت اپنے اسلام کو نہ پہچانا، اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ زبان قبر میں گونگی ہو جائے گی، انسان کہہ نہیں پائے گا، انسان کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ اس کے بعد کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ وہ پھر کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس کے قبر کو بالکل سکوڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، برزخ کی زندگی میں ہر آدمی چاہے ایمان والا ہو یا کافر ہو، ایک مرتبہ قبر اس کو دباتی ہے۔ کیسا دباتی ہے؟ یا اللہ، یہ یہاں کی ہڈیاں ادھر چلی آتی اور ادھر کی ہڈیاں ادھر چلی آتی ہے بندے کی۔ اس بدبخت، اس اللہ کے نافرمان کو اس کی قبر دباتی ہے، اس کی قبر دباتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے جہنم کے آگ کا، جہنم کے عذاب کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے جانے کے بعد ایک نوجوان آتا ہے، بہت ہی بھیانک شکل میں، خراب شکل میں، کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہے اس عذاب کی۔ تو یہ آدمی چیخ پڑتا ہے، کہے کی خوشخبری؟ اتنا بڑا عذاب تم خوشخبری دے رہے ہو؟ کہا ہاں۔ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے میں تمہارا عمل ہوں،
تمہارا برا عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. برزخ کی زندگی کی یہاں سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑے ہی اللہ اکبر ایک فرشتہ لایا جاتا اللہ کے حکم سے. اب اس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے. کہتے کہ فرشتہ لا کر کے اس کے سینے کے پاس کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے اوپر ایک بھاری ہتھوڑے سے مارتا ہے. یا اللہ, اس مار سے یہ زمین کے بالکل تہ میں چلا جاتا ہے. اس ہتھوڑے کو اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ریتی کی طرح ہو جائے. پھر اسے اٹھایا جاتا ہے, پھر اسے مارا جاتا ہے, پھر اٹھایا جاتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے. کہا کہ اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز انسانوں کے علاوہ یہ جانور, یہ پرندے, یہ جن, یہ سارے کے سارے سنتے ہیں. اللہ اکبر. انسانوں اور جنوں کے علاوہ جو ہے یہ جانور, یہ پرندے, یہ سب کے سب جو ہے اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو سنتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے نبی نے کبھی کہا تھا کہ لوگوں, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں قبر کے عذاب کو ضرور دکھلاتا. اللہ اکبر. یہ برزخ کی زندگی, اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. ہم نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے, اور برزخ کی زندگی میں جو عذاب ہوں گے یا اللہ اس کی کئی شکلیں بیان کی گئی ہیں. چند ایک میں مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے, اچھا یہ بتاؤ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ بتاتے ہیں. ایک دن اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی نے خواب, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 7047 7047, کہا تم میں سے کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ لوگ خاموش تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب بہت لمبی ہے, اس کو میں مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کروں. تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس دو فرشتے آئے. میرے پاس دو فرشتے آئے. آنے کے بعد مجھے لے کر کے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے سویا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی ایک بڑا پتھر لاتا اور اس کے سر پر وہ پتھر مارتا ہے اور چہرے کو جو ہے بالکل اس کا چہرہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر کے بگڑ جاتا ہے, سمجھ لیجیے. اللہ اکبر. یہ برزخ کے عذاب کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا. کہا اور آگے بڑھا ایک دوسرا آدمی, ایک آدمی بہت بڑا جو ہے کہہ لیجئے کہ ایک چیرنے پھاڑنے کا کلہاڑا لے کر کے آتا ہے. اس کے کان سے, اس کے ناک سے, اس کے آنکھ سے جو ہے بالکل اس کے چہرے کو چیر دیتا ہے. کہا اور آگے بڑھا, دیکھا کہ بہت سارے مرد اور عورت جو ہیں ایک بہت بڑی ہانڈی میں ہے اور اس کے نیچے آگ ہے, اور جب یہ آگ ان کو پہنچتی ہے تو وہ بے تحاشا چیختے چلاتے, تو سب ننگے ہیں اس میں. کہا اور آگے گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک تالاب ہے. تالاب میں جو ہے بالکل لال رنگ, سرخ رنگ کا خون ہے یا پتہ نہیں پانی ہے. کہا ایک آدمی اس میں تیر رہا ہے اور تالاب کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہے. جب یہ تیر کے کنارے آتا اور اپنے منہ کو کھولتا ہے, یہ آدمی اٹھا کر کے بڑا سا پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا اور دوبارہ چلا جاتا ہے تالاب کے اندر. کئی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اللہ اکبر. جب بھی آپ کوئی عذاب دیکھتے فرشتوں سے پوچھتے تو فرشتے کہتے کہ چلتے رہو. آخری میں فرشتوں نے بتایا کہ سب سے پہلا آدمی, ذرا غور کرنا, سب سے پہلا آدمی یہ جس کے سامنے ایک آدمی بڑا سا پتھر لے کے بیٹھا, اس کے سر کو مارتا اور کچل دیتا ہے سر کو بالکل. کہا کہ یہ وہ مسلمان ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا, قرآن پڑھا تھا, قرآن کو سمجھا تھا, لیکن اس پر عمل نہیں کیا. حدیث کے الفاظ ہے فرض نمازوں کو چھوڑ کر اپنی بستر پر سویا رہتا تھا. بتاؤ اپنے آپ سے کہے, مجھے بتا دیجیے کتنے تھے آج فجر کی نماز میں, کتنوں نے آج فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے؟ میری عورتیں بتلائیں, میری بہنیں بتلائیں کہ ان میں سے کتنوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے. ہم میں تو کتنے ایسے ہیں کہ جن کو نماز کا صحیح طریقہ بھی نہیں معلوم ہے.
کہا کہ یہ فرد نمازیں چھوڑ کے سویا رہتا تھا، اللہ نے اس کو برزخ کے عذاب میں مبتلا کیا، یہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا کہ اس کے سر کو کچلا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا دوسرا آدمی جس کو 3 طرف سے چیرا جا رہا تھا، ناک کی طرف سے، آنکھ کی طرف سے، کان کی طرف سے، گدی تک، بھیجے تک چیر دیا جا رہا تھا، یہاں پیچھے تک جو ہے سے چیر دیا جاتا تھا، کیوں؟ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو ایک بات جھوٹی سنتا تھا اور اس کو لا کر کے رائی کا پہاڑ بناتا تھا، چھوٹی سی بات ہوتی تھی جھوٹی، لیکن اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتلاتا تھا۔ ایک معنی میں کہہ لیجیے کہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہوں گے، ہمارے وہ بھائی اور ہماری وہ بہنیں ہوں گی جو اپنی زندگی میں جھوٹ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے رکھے۔ اچھا اس میں خوش بھی ہوتے، معلوم ہے ایک جھوٹ بولا اور سامنے والے کو بیوقوف بنا دیا۔ میرے بھائی تم دنیا میں بیوقوف بناؤ گے، میری بہنوں تم دنیا میں بیوقوف بناؤ گے، اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، ان فرشتوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے جنہیں اللہ نے لکھنے کے لیے رکھا ہے، اور اس عذاب دینے والے فرشتے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ برزخ کی زندگی میں ہمیشہ ایسا عذاب ہوتا رہے گا کہ ان کے چہرے کو چیرا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ کہا آگے چلنے کے بعد آپ نے ایک بڑا سا تندور دیکھا جس میں بہت سارے ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ ذرا میرے نوجوان بھائی اور میری بہنیں ذرا غور سے سنو۔ کہا کہ جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں جو آگ میں جلائے جا رہے تھے، جن کو آگ آ کے لپٹتا تھا، وہ شور بچاتے تھے، کہا یہ میری امت کے زناکار مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ میرے نوجوانوں، میری بہنوں، ذرا غور سے سنو، وہ مرد اور وہ عورتیں جو دنیا میں زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، آج تو کہہ لیجئے کہ زنا بالکل آسان ہے، زنا بالکل آسان ہے میرے بھائی، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، برائی کے راستے ہیں، بے حیائی کے راستے ہیں۔ آج تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر، تبدیلی کے نام پر زنا کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، بے حیائی کے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ تو عالم یہ ہے، یقین جانے، عالم یہ ہے کہ آج مسلمان بچے اور بچیاں اکثر و بیشتر آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئیں گے جہاں وہ برائی، بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، زنا ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھوں سے بھی کیا جاتا ہے، زنا ان قدموں کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بری چیزیں دیکھنے سے بچو، بری بات کہنے سے بچو، حرام چیزوں کو پکڑنے سے بچو، اور حرام راستوں پر چلنے سے بچا کے رکھو اپنے آپ کو۔ کہا کہ یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں جن کو برزخ میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ ہانڈی میں کہہ لیجئے تندور میں پکائے جا رہے ہیں، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ آدمی جس کو آپ نے سرخ خون اور تالاب میں دیکھا، اللہ اکبر، کہا کہ وہ سود خور ہے، دنیا میں یہ سودی معاملات، سودی کاروبار کیا کرتا تھا، اللہ نے عذاب یہ دیا کہ زندگی بھر اس کے منہ میں پتھر بھرا جائے گا جب تک یہ برزخ کی زندگی میں رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ برزخ کے عذاب اور اس کے کچھ نمونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا میرے بھائی۔ یہ برزخ کی زندگی، لا الہ الا اللہ، یہ بہت لمبی اور بہت بڑی زندگی ہے میرے بھائی۔ یہ کتنی لمبی ہے، ایک مثال دے کے سمجھاؤں اور اپنی بات ختم کروں۔ آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ برزخ کی زندگی سے ہمیں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے اوپر ہے، مردوں کے اوپر، ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر، کہ دنیا میں رہ کے اس برزخ کی زندگی کو بہتر بنائیں یا اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ کی فرما برداری کیجیے، اللہ کی اطاعت کیجیے، اللہ کے دین پر زندگی گزاریے، اللہ کی شریعت پر زندگی گزاریے۔ اس زندگی کے بعد جو ایک لمبی مدت تک چلنے والی ہے برزخ کی زندگی، یہ اچھی ہو جائے گی۔ ورنہ اگر نافرمانی میں زندگی گزاری، اور موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ جو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، ابھی میری عمر 20 سال 22 سال کی ہے، جب میں 60 سال کا ہو جاؤں گا تب موت آئے گی، نہیں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابھی حالیہ سلیم بھائی، عابد بھائی، سب کو میں نے میسج بھی کیا تھا، ہمارے ایک قریبی دوست حیدرآباد کے رہنے والے حبیب صاحب، قرآن کے بہترین قاری، یا اللہ،
قرآن کے بہترین قاری. ان کا ایک میسج میرے پاس موجود ہے. کہا کہ شیخ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے دین کے کام کے لیے پیدا کیا ہے. میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ ذرا سوچو اس بندے کی فکر. کہتا ہے وہ بندہ کہ شیخ میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کا حافظ بن جاؤں, اور اس کے لیے محنت کر کے 6-7 پارے قرآن بھی یاد کیا بچے نے. کہا میں قرآن کا عالم بن جاؤں, مفسر بن جاؤں, خوب دین کا کام کروں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 2 دن پہلے کہتا ہے کہ شیخ فتنے بہت بڑھ گئے ہیں, اللہ اگر آج کے ان فتنوں سے ہمیں بچا لے, چاہے موت کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو, تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. واقعی فتنے بہت بڑھ گئے, ہر قدم پر ایک نیا فتنہ ہے نوجوانوں کے لیے. دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, شکوک کے, شبہات کے فتنے ہیں. اللہ اکبر. شہوات کے فتنے ہیں, بدکاری, بے حیائی, برائی کے راستے عام ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد ٹھیک 2 دن کے بعد صبح کے وقت اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. 23-24 سال کا نوجوان, اور فوت ہو گیا. وہ اپنی راہ کی طرف. اس نے ایک بات کہی تھی, شیخ میں قرآن کا حافظ اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں, اللہ مجھ سے پوچھے کہ اس قیمتی زندگی کا تم نے کیا کیا, تو میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تیری کتاب کو یاد کیا, تیری کتاب کو پڑھا اور اس کی دعوت و تبلیغ کی. ہم نے کیا کیا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری ماں اور میری بہنوں, موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, لیکن موت آنی ہے, اس سے کسی کو چھٹکارا بھی نہیں ہے. اس آج کے بعد میں جمعہ کا خطبہ دے پاؤں یا نہ پاؤں, یہاں سے ہم اپنے گھر سلامت جا پائیں کہ نہ جا پائیں, کوئی نہیں جانتا. اللہ کی قسم کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. لیکن برزخ کی زندگی ہوگی, شروع ہوگی, اور اس کی انتہا قیامت کے قیام پر ہوگی. لیکن یہ برزخ کی زندگی کتنی لمبی ہوگی, اس کی ایک مثال سنیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 13 سال کے بعد انتقال کر جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 13 سال کے بعد انتقال کر جاتے ہیں. ابھی ہجرت کے 1444 سال ہو چکے ہیں. 1444 سال. اب 1444 سے آپ 13 کو گھٹا دیجئے, مائنس کر دیجئے, تو 1431 سال بچتے ہیں. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 1450 سال سے یا 1431 سال سے اپنی قبر کے اندر ہے. لیکن وہ تو صحابی ہیں, اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے, اللہ نے ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا, وہ برزخ کی بہترین زندگی میں ہوں گے. لیکن ہم جیسے گنہگار, ہم جیسے نافرمان, جن کی زندگی رات و دن اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے, اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے, صبح سے لے کر شام تک ہم جھوٹ بولتے, ہم گناہ کرتے, ہم نمازوں کو چھوڑتے, ہم بے حیائی بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم بدبختوں کی زندگی یا اللہ موت کے بعد قبر میں کیسی گزرے گی ہم نہیں جانتے, برزخ کی زندگی کیسی ہوگی ہمیں نہیں معلوم ہے. پھر بھی ہم غافل ہیں, غفلت کی زندگی گزار رہے. نہیں, اس غفلت کو چھوڑیے, آج ہی اٹھ کھڑے ہوئیے, بیدار ہو جائیے, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے, اللہ کی عبادت کیجیے, اللہ کی فرما برداری کیجیے, اللہ کو راضی کیجیے, اپنی برزخ کی زندگی کو بہتر بنائیے. ورنہ یاد رکھیے کہ برزخ کی زندگی اگر بگڑ گئی, خراب ہو گئی, تو وہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک, اور قیامت کے بعد محشر, اور محشر کے بعد پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہونے والا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہ کر برزخ اور آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں برزخ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین مسلمانوں میں سے جو اہل توحید فوت ہوئے ہیں, اللہ تو ان کے لیے برزخ کی بہتر سے بہتر زندگی کا اہتمام فرما دے. اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں. اللہ ہم سے رات و دن گناہ اور خطائیں ہوتی ہے, تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں, اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں, اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے. اللہ ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں, اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.